السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويل لكل همزة لمزة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات اللہ رب العالمین دی ذات مقدسہ واسطے خاص لائق اور زیبہ ہے۔ ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تھے۔ انتہائی ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، با مقصد خطابات تساں احباب سن چکے ہو، اور انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد خطیب پاکستان، قاری القرآن حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب حافظہ اللہ انہاں دا بیان ہونا لائے، سٹیج تے تشریف فرما علماء کرام، خصوصاً فضیلت الشیخ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا قاری نذیر احمد مدنی حافظہ اللہ، مدیر مرکز المودہ ڈیرہ غازی خان، استاذ العلماء حضرت مولانا قاری محمد اقبال ثاقب صاحب، پرنسپل کلیت البنات ڈیرہ غازی خان محترم جناب مولانا عبدالستار بھٹی صاحب، مدیر مرکز محمد بن علی جھوپیار شاہ، اور دیگر خطبہ اللہ صاحب دی تشریف آوری قبول فرماوے۔ اسال استاجی استاد محترم حضرت مولانا حافظ محمد اسحاق صاحب، انہاں دے برخوردار، انہاں دے بیٹے بھائی لقمان صاحب، قاری محمد حنیف یوسف صاحب، بھائی عبدالکریم کھلول صاحب، مولانا ثناء اللہ فیض صاحب، انہاں سب دیاں محنتاں اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ چھوٹی جی ایک سورت ہے جس سورت دیاں 9 آیتاں ہیں، اور یہ سورت کریمہ دے اندر اللہ تعالی نے مسلمان بندے دی ہلاکت، تباہی اور بربادی دی
ایک مین اور بہت وڈی وجہ ذکر کی تھی. وہ ایک ایسی بیماری ہے جیڑی بندے کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، اور وہ ہے بھی تقریباً مسلمان ہیں. اور یہ پوری صورت ہے صرف اون ایک بیماری دا ذکر ہے. تھوڑی جی ڈیلے رپیٹ گھٹا ہوا پھر بھی بہت زیادہ ہے، نارمل رکھو. وہ بیماری کیا ہے میں وہ دس کے بعد ختم کر دوں. اور وہ بیماری اگر اسا کوشش کروں تو اسا بچ سکتے ہیں. اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے انہاں واسطے جڑے لوگ تانا زنی کرن، تانو تشنیع کرن، بندے دے اوتے بندے دے منہ تے بندے دی خامی دسنی، یا بندے کو ٹوک کرنی، بندے کو شرمندہ کرنا، منہ دے اوتے بندے کو پھکا کرنا، بندے کو بیزتا کرنا. اور ہلاکت ہے انہاں لوگاں واسطے جڑے کنڈ پیچھو بندے دے عیب تے بندے دے اوتے تبصرے کرن اور انہاں دے عیب تلاش کرنا. ہو مزہ لو مزہ. اکثر مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ ہو مزہ تے لو مزہ یہ دوئے الفاظ ہم مانا ہیں، لیکن کچھ نے ان دے اندر فرق بھی رکھے کہ ہو مزہ تو مراد ہے منہ دے اوتے تانو تشریح کرنا لے، لو مزہ تو مراد ہے کنڈ پیچھو عیب ٹٹولنا لے. قرآن کریم دا بعض حصے دی تشریح اور تفسیر کرنے. اگر ہی مانے کوئی گنی جے کہ ہو مزہ دا مانا ہے منہ دے اوتے تانو تشریح کرنا، اور لو مزہ دا مانا ہے کانڈ پیچھو غیبت کرنا یا عیب ٹٹولنا. اگر ہی مفہوم کوئی گدہ بنجے تو قرآن کریم دے ایک بے مقام تے یہ مفہوم موجود ہے. جویں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمائے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ. ہو مزہ اتھا ہے حماز، یعنی وہ بندہ جڑا لوگیں کو منہ تے تانے مارے. اور ایویں اگر لوما زیادہ مانا گنو کانڈ پیچھو غیبت کرنا، عیب ٹٹولنا، انہاں بھی ذکر اللہ نے قرآن کریم میں سورۃ الحجرات اس کیتے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ. تُساں ایک دوجے دے عیب تلاش نہ کیتے کرو. جیڑا بندہ منہ دے اوتے کہیں کو پھکا کرے یا گندہ کرے یا کانڈ پیچھو کہیں دے عیب ٹٹولے ان دے واسطے ہلاکت ہے. اور یہ سادہ ماشاءاللہ نیچر ہے، ساری روایت ہے، ساری عادت ہے، چس نہیں ہوتی ساری. اسا سارے جتی لوگ ہیں نا سارے دو طبقے ہیں. ایک وہ طبقہ ہے جیڑا اسا منہ تے بندے کو آدھے ہیں وہ میاں تو فلاں تا تو فلاں تے تو فلاں، چار پانچ بندے ہیں محفل ہے، والا اپنے آپ کو سمجھ دے دلیر ہیں، والا اپنے آپ دے بارے اے ذہن رکھ دیں میاں اسا حق گو ہیں، کوئی ناراض تھی دے پیا تھی دے. یہ انہاں لوگاں واسطے ہے کہ یہ حق گال نہیں، یہ سچ گال نہیں. سچ تا ہاں کہ اگر ان دے اندر کوئی خامی ہے عیب ہے تو سا ان کو علیحدہ کر کے خاموشی نال ان دے عیب کو کہیں بے تک نہ پجڑ دے ہوا ان دی اصلاح کروا. اے ہاں سچ تے اے ہے خیر خائی. منہ دے ہوتے بھری کچاری ہے کہیں کو گندہ کرنا جی میں توالی ساری عادت ہے. سجا وساخا آبادن، ہبا آبادن، ہوٹلا آبادن، دکانہ آبادن، مارکیٹا آبادن، سارا دھندہ ہی ہوئے. اسا بابا کر رہے ہیں منہ تے آکھ لینے ہیں کوئی ناراض دیوے کوئی رانج دیوے سدھی آکھن دے اسا آدھی ہیں کوئی سدھی نہیں آدھے. اللہ نے فرمائے جے لوگیں واسطے ہلاکت ہے، یہ خیر خواہ نہیں، یہ مسلمان دی عزت نال کھلوار کریں دے بن. اور دوجے وہ بندے جڑے کانڈ پیچھو غیبت کرنا، کانڈ پیچھو منصوبے بنائے بات عیب تلاش کیتے یا عیب گھڑے وال ذکر کیتے ودے، انہیں دوئے واسطے ہلاکت ہے. اچھا اللہ سے یہ کریں دے کون ہے؟ یہ عادت زیادہ کہیں دی ہے الذی جمع مالا وعددا. اللہ تعالیٰ نے فرمائے انہاں لوگاں واسطے ہلاکت ہے، انہاں لوگاں واسطے ویل ہے، انہاں لوگاں واسطے تباہی ہے، بربادی ہے جڑے لوگ منہ دے ہوتے تانا زنی کرن،
جیڑے بندے دا عیب دیکھ کے حکموں دے ہوتے سارے دے سامنے کچاری جو پھکا کرن بیستا کرن اللہ فرمے دے چنگا کام نہیں ہے انہا واسطے حلاقت تباہی بربادی ہے اور جیڑے بندے کانڈ پچھو غیبت کرن یا عیب ٹٹولن یا الزام لامن یا بہتان لامن انہیں واسطے بھی تباہی ہے بربادی ہے حلاقت ہے یا اللہ اے کون لوگ ہیں جڑے ہو مزائن یا جڑے لو مزائن اے کون بدبخت ہیں جڑے موتے تانے مارن دی عادت رکھ دینا اے کون بدبخت ہیں جڑے لوگ کانڈ پچھو غیبت کرن دی عادت رکھ دینا اللہ نے فرمائے انہاں دی پہلی خصوصیت انہاں دی پہلی عادت انہاں دی پہلی خصلت انہاں دی پہلی نیچر ہے انہاں دی پہلی نشانی ہے یا اللہ کیڑی نشانی ہے اللہ فرمائے دے الذی جمع مالہم و عددہ اے انہاں دی عادت ہے اے انہاں دی عادت ہے اے انہاں دی عادت ہے اے ہوں بندے دی عادت ہے اللذی ہو مزا کونن اللذی لو مزا کونن منہ تے ٹوکا مرنا لیتے اپنے آپ کو سچ ہوا کھانا لے کونن غیبتہ کرنا لیتے پیچھو الزام لامنا لے کونن انہاں دی زہری علامت کیا ہے اللہ فرمے دے او لوگ ہیں اللذی جمع مالا و عددا جڑے مال کو جمع کریں دن پیسہ کٹھا کریں دن روپے کٹھے کریں دن ہزار کٹھے کریں دن لکھ کٹھے کریں دن زمینہ کٹھا کریں دن تے پلاٹ کٹھے کریں دن تے خزانہ کٹھے کریں دن چھڑا کٹھا نہیں کریں دے کٹھا کریں دے بعد والوں نے کو بڑے دے بھی ہیں تے جڑیں دے بھی ہیں انہاں کو ہر ویلے چیک بھی کریں دے رہے دن و عددا ہو تے گنتی بھی کریں دن تے شمار بھی کریں دن فکر پیسے دی انہیں کو ڈھیرے بخل دی بیماری انہیں تے پیسے دا ناز انہیں یہ دو بندے ہیں جڑے ہو مزا تے لو مزا کرنا مون دے ہوتے تانا عمرے سی جے کو پیسے دے ناز غریب تا نہیں مار سکتا نہ شدہ غریب کہیں کو مون تے گال کر سکتے غریب تو شدہ نہیں نہ غریب غیبت کرن جو گئے نہ غریب مون تے تانا مارن جو گئے منہ تے تانا مارنا جنہی پہلی علامت ہے کہ انہیں کو پیسے تے ناز ہونے پیسہ کٹھا کریں دن منہ تے تانے مریں دن اپنے آپ کو امیر بنائی ودے ہونے ڈھیر مال کٹھے کرن دی ہے رسولہ کو تباہ و برباد کی دیوے نہیں ہونی ہے اور دوجی وجہ ہے دوجہ راز ہے منہ تے تانے نہ مارن تے انہیں کو مال کٹھے کرن دا دنیا والا تانے مارن تے تیار ہونی ہے اپنے آپ کو تانے کے بچاون دی خاطر اپنے آپ لوگیں دے تبصرے کو لو بچاون دی خاطر اے آپ پہلے وار کریں تے لوگیں دے تانے مریں تاکہ انہ دے مال کٹھے کرن تے ڈھیر کمامن دی حرس دے دنیا اگلی گھڑی نہ کرے انہیں جے بیماری ہے جدائی تانا مرے سی پیسے آلا مرے سی تاکہ میں کو کوئی نہ آکھے اتو لات والے سی میں کو کوئی گال نہ کریں اے ہو مزا کونن لو مزا کونن منہ تے تانے مارنا لے کونن تغیبت کرنا لے کونن انہاں دی پہلی عادت ہے انہاں دی پہلی بیماری ہے اے مال جمع کرن دے چکرے چن اور انہیں دے اندر بخل ہے اے دردن جو اگر اساں کئی گال نہ کیتی تے ہو سکتے انہیں سب کو اپنے مال جو کمائی پیو خرچ کیوں لے کریں دے اے تانے مارنا ہمیشہ بخیلیں دی عادت ہو دیئے اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر فرمائے سورت دا نام سورت اللہ کریم نے فرمائے منافقین دا تذکرہ اللہ فرمائے دے صحابہ جنے ویلے خرچ کرنا اللہ دے نام تے خرچ کرنا جڑے منافق ہونے آنا وہ اپنے بخل کو چھپا من دی خاطر خرچ آئیں تے تذکرہ کرنے آنا تے تانا مرنے آن تے الزام لیندے آنا الذین یلمزون المتوئین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم ویسخرون منہم اللہ فرمے دے منافقیں دی عادت ہو رہی ہے اپنے بخل کو چھپاون دی خاطر خرچ کرنا جنتے تانے مرندن ہمیشہ تانا وہ مرندے جڑا بخیل ہوندے الذین
جمع مالا وعدد تانا ہو مرے سی تانا مارنا غیبت کرنا اے ہلاکت دا ذریعہ ہے ساری تے عادت ہے اساں اپنے آپ کو چنگا پیش کرن دی خاطر بے دا عیب گولن دنائی سمجھ دیں میں اپنے آپ کو جو چنگا شو کرنے کی میں کرے سا بے دا رگڑا کٹ سا تے چنگا شو تھی سا کیا خیال ہے اے سارا اے میں خلاصہ بیٹا دسا میری عادت ہے میں اے جڑا مال جمع کرنا پائے وہ ادا دا کے مراد ہے کہ بخل کرنا پائے ایدہ کام میں غیبت کرنا تے ٹوک مارنا تے تانا تاکہ میں لوگیں دی نظر ہے نہ بخیل گنی جاں نہ مال دا لالچی گنی جاں میں چنگا گنی جاں چنگا گنی جان واسطے صاحب ذرے بندہ بے دی عزت نال کھلوار تو کریں دے تو ساں ہو مزا تے لو مزا دی اصل تصویر دیکھنی ہوئے نا الیکشن دے موقع تے ریٹھا کرو سیاستدان اپنے آپ کو چنگا پیش کرن دی خاطر کیویں بے دے بارے ہو مزا تے لو مزا تھی نہ پیا ہوں دے تے اگے آدھے آسے بھی سیاستدان ہی میں کرنا جیلا سٹیج لگے نا کئی پارٹی دا وہ بے پارٹی والے کو دھو سٹیں دے اپنے آپ کو جو چنگا پیش کرنے ورکر دے سامنے آج کل ماشاءاللہ ایک خوبصورت عادت مولوی جی آ گئی ہے بڑی پیاری عادت ہے میں کوشش کرے ساں بھئی کئی طرح میں اے جڑا بندہ میرے سامنے بیٹھے نا کئی مولوی دی تعریف کرنا بیٹھے ایکو کوئی نہ کوئی عیب تے ضرور ڈساں مولوی دا نہ ہی عیب ہوئے بڑا جوڑ کر کے ڈس دیواں ذہنے چھے ہو سی اگر ہی تحقیق پہلے تک کرنی نہیں اگر کرے بھی صحیح تو میں اکسا میں میاں کتھا منیں دے ہو بس میں ہی کو بے دا عیب ڈس کے اپنے آپ کو ہی دے سامنے چنگا پیش کراں آپ کو جندو شاہ بناواں تے آپ بنا مولی ثناء اللہ یہ ثناء اللہ نا میں اپنے آپ کو نیک وہیا ساری توالی ساری زندگی دی آج کل دی دین رات دی مصروفیت ایمان نال دسو سیانے بندے ویڈو سارا ایہو کام ہے یا کہنا انہیں علاوہ کو بھی دھندا ہے چاہ پینے پہیں دے یادت ہے روٹی کھندے پہیں یادت ہے سفر کرنے پہیں یادت ہے کوئی فلانا وہ ہے ڈٹھا ہویا جوانے یعنی مطلب ہے تانا یا عیب اے ہے ہی مقصد واسطے کہ میں جیاں کوئی چنگا نہیں میں بابا میں چٹی ڈاڑی دھوپتے کی تھی میں بابا ہون تک ہی آمی تو تُسا ہون تک کتا رہ گئے ہو یہ قرآن آدھے ہوئے میاں متا کو اپنی طرف بیٹھا ہے یہ عادت ہوندی ہے بندے دی اور جیڑا بندہ ہی عادت ہے مبتلا تھی ونی اور سیاستدان ہوئے یا مولوی ہوئے یا جٹ ہوئے یا تاجر ہوئے یا کسان ہوئے اللہ کریم نے جے بندے واسطے فیصلہ فرمائے ویلن اللہ نے فرمائی کو ہلاکت ہے تری نماز برباد ویلن عیب ٹٹولنا لیا موتے تانے مرنا لیا اپنے آپ کو چنگا پیش کرنا لیا بے مسلمان بھرا دی عزت نال کھلوال کرنا لیا تیرے واسطے ویلے تیرے واسطے ویلے تیرے واسطے ہلاکت تیری تہجد بیکار تیرے واسطے ہلاکت تیرا حج بیت اللہ بیکار تیرے واسطے ہلاکت تیرا پڑھنا تیرا پڑھاونا بیکار تیرے واسطے ہلاکت تیری تلاوت تیری ریاضت تیری ثقافت بیکار ایک کیڑا بندہ ہے جڑا مال جمع کریں دا رہے ونجے تے مال دی گنتی کریں دا رہے ونجے تے اللہ کریم نے فرمائے بخل کو لکھاون دی خاطر اپنے آپ کو چنگا پیش کرن دی خاطر ہی عادت ہوئی ہے ٹٹولن دی حالانکہ اللہ دا قرآن دے لوگاں دے عیب نہ ٹٹولے کرو لوگاں دی عیب جوئی نہ کیتی کرو لوگ جڑے انہاں دے اندر عیب تھی سکدن انسان نسیان دا مریض ہے انسان دے اندر غلطی ہے انسان دے اندر خطا پاتی مان سکدی ہے اگر انسان خطا نہ کر سکدا ہویا اللہ انسان واسطے بخشش نہ رکھیا اللہ اگر انسان خطا نہ کر سکدا ہویا اللہ انسان
انسان واسطے استغفار نہ رکھیا، اگر انسان غلطی نہ کر سکتا ہویا اللہ کرے انسان واسطے بخشش دے ذریعے نہ رکھیا۔ اے نماز آئی ہے غلطی کو معاف کراون دی خاطر، روزہ ہے غلطی کو معاف کراون دی خاطر، حج بیت اللہ دا حکم ہے غلطی دے گناہ کو معاف کراون دی خاطر۔ اگر انسان کے غلطی نہ ہویا عمرے تے حج دا ذکر نہ ہویا، اگر انسان کے غلطی نہ ہویا نماز تے روزے تے زکاة دا حکم نہ ہویا، انسان کے اگر غلطی نہ ہویا تہجد تے تلاوت دا حکم نہ ہویا، نبی آئے انسان دی غلطی دھومن واسطے، اللہ نے قرآن نازل فرمایا انسان دی غلطی دھومن واسطے، اللہ فرمے دے والا میں اللہ کریم دا فرمان ہے اگر تساں ہلاکت کے بچنا چاہتے ہو ایک دوجے دے عیب نہ تلاش کیتے کرو، میں اللہ تو کو ہلاکت کے بچا چھوڑ۔ ویلن سادہ ناشتہ ہی ہضم نہیں دیتا جب تک کہیں دے بارے کوئی گال نہ کروں، میرا تجربہ میں سٹیج تے پہنچا بیٹھا ہی ہو کچھ سیکھیاں، لوگیں کی نے مولویاں کی نے واللہ اخلاص تو کو نہ لبسی، ریاکاری ہی ریاکاری ہے، دکھاوا ہی دکھاوا ہے، جو ہے ظاہر وہ باطن نہیں۔ میں کنے قسم چواؤ میں حلفہ نادا اللہ مر رحم ایو جن خوش نصیب جنہ تے رب دی رحمت ہے او ماشاءاللہ اندر باہر برابر ہے، ورنہ سادہ حال پانی کے زیادہ پتلا ہے۔ تے میں اپنا حق ادا کرنا پیا سمجھیں دا اپنے آپ کو بیٹھا، اگر تو آدھے چی کوئی اے عیب اے کمزوری ہے تے اپنی اصلاح کرو، جے کر رہے ہو تو مبارک ہوئے، ورنہ نہ نمازاں نہ خطابت نہ تقریراں نہ تہجداں نہ روزے نہ حج نہ پڑھن تے نہ پڑھاون کئی کام دی نہیں، اللہ دی قسم چاہ کے آدھا کئی کام دی نہیں۔ اللہ نے فرمائے ویلن ہلاکتیں تباہی ہے بربادی ہے، جڑے لوگ اپنا مال جمع کریں مال گن دے رہے سکا بھرا سکے بھرا دے بارے جب تک کوئی تبصرہ نہ کرے وہ کچھ سے نہیں ہندی۔ میرا سکا بھرا کتھائی ذلیل تھی وے، میرا ابا ذلیل تھی وے، میرا کوئی بھتریجا بھنیجا ذلیل تھی وے، میرا کوئی شاگرد ذلیل تھی نہ پیا ہوئے، میرا کتھائی استاد ذلیل تھی نہ پیا ہوئے، میرا ہمسایا میرا سیر فخر کے چوڑا ہوں دے جٹھائیا کیا سارے نال پنگا پہنے۔ جیڑا انسان دی ذلت تے چوڑا تھیوے تے ہلاک نہ تھیوے تبیہ کیا تھیوے؟ یہ اجا آدھے امن کیوں نہیں اندر؟ اجا مزید دیکھ سو آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا حالات بگڑ دے تو دیکھو، ایویں بس ساکوں ایویں سارے معاملات نہ رٹھے کرو، اصلاحہ کرنی چاہیے اپنی۔ میں بڑے بڑے لوگیں کو رٹھے میں حیران تھیاں، اللہ دی قسم میں چلے لکھی جے دلہ دے بیعت تھی پوری جے تے جیڑے ویلے انہیں دے باقی معاملات لکھی جن تا دلہ دے کھلا لاغ نہیں جے۔ کئی لوگ ہیں اے انہاں واسطے سورت ہے نا جڑی نو ایتا ہے نا ایک ذرا بن کے پڑھو ترجمے نال تفسیر نال۔ اللہ تعالی نے فرمائی دی آدتیں پوری سورت سنا چھوڑا مختصری میں تھکے دری میں بیٹھے ایدی عادت مال جمع کرن دی تے مال گن گن کتھی تھی گن وے منہ دی اماں وی تھی آپ ہے با ٹھیک ہے ٹھیک ہے وقت بے میں کتھی تھی گن ان 3 تھی آپ ہے با ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ نہ اللہ دے نہ دلے ہونے نہ دھی تے خرچ کرنے نہ پتر دی پڑھائی تے خرچ کرنے نہ بھیڑی تے خرچ کرنے نہ اماں تے نہ ابا تے با روز پوچھی رکھنے کتھی تھی آپ ہے۔ جتی سوفتی ہے وہ کتروں پہ بھر بھر پاتی ودے کپڑے انو کو ٹاکیاں لا لا پاتی ودے کیا ہے ویسے ہی سادگی ہے نبی ساڑے کینے گزار گئن سادگی نہیں الذی جامع مالاں و عدد یہ سادگی مادگی نہیں یہ جا ڈھیر لوگ نہیں جڑے اپنے آپ کو شوق رہنے جے سادے جیاں میمن کوئی کہے نہیں سادے جیاں غریب کوئی کہے نہیں لیکن ویچ ویچ انہیں دے کیا راز ہے الذی جمع مالاں وعددا ڈھیر پہیں دیو جائیں کھڑ پہیں کھنگر نہیں میں جان دے
اتھائی میں تک وہ آنکھیں تک اٹھال نکلے دا ماشاءاللہ جنہیں دے کپڑے رومال پٹکا جتی صافہ ایمیں دیکھ سیں جی میں کیجئے شورے اشور دے مستحق ہوں جی انہیں کو کیجئے نا بھی تیرا نال اللہ سنجوک اللہ مرلے خان وچے نہ پائے آکسی مولی شب ذرا میرے نال گال پہلے کرامی مرلے میں کو گنا دے میں باقی ماں این اون وطن سونے رسول پاکی نے سادگی نال وہ سونے رسول سادگی نال گزار گئے تو سونے رسول خارچ وہی کر گئے خارچ علی سنت کو نہیں نظر اندی انہیں سونا لباس پاتے انہیں اولاد تے خرچ کیتے انہیں بیویے تے خرچ کیتے انہیں صحابہ تے خرچ کیتے سونے نبی مال کٹھا تا نہیں کیتا کہے نا اساں کٹھی کی تھی میں پتہ ہی کوئی نہیں موت کڑے ویلے آوے سی اچھا اللہ سے آئے جڑا کٹھی کرنا پائے غلط کرنا پائے یہ حاجی صاحب شدہ بالے بارے نہ سوچے مستقبل دے بارے نہ سوچے اللہ سے آئے اللہ فرمینے یحسب ان مالہ اخلدا یہ بندے دا چیتا کام کریں دے یہ جڑا پیسے گن گن کے رکھ دا پہ انہی سوچے پیسہ ہوئے تے بندے تے موت نہیں آ سکتی انہی سوچے پیسہ ہوئے تے بندے تے دکھ نہیں آ سکتا یہ پیسہ کٹھا کرنا پہنگی سوچے پیسہ ہوئے تے بندہ مر نہیں سکتا اللہ فرمینے انہی نیت ہے کہ میری لمبی زندگی دا راز پیسہ ہے میری صحت دراز پیسہ ہے مال ہو سی تے عرش ہو سی اللہ فرمینے کی سوچ غلط ہے بڑے بڑے پیسے آجے تے بھی موت آئی ہے بڑے بڑے جگیر آجے تے بھی موت آئی ہے بڑے بڑے رقبے آجے تے بھی موت آئی ہے مال اگر موت کے بچاونا ہو گیا فرعون تے موت نہ گیا مال نے اگر موت کے بچاونا ہو گیا نمرود تے موت نہ گیا موت کی نے مال نہیں بچے نہ ہونا موت کے پیسہ نہیں بچے نہ ہونا اللہ فرمینے دی عادت اخلادا واحد مذکر گئے ابدا سیز ہے یعنی اے مال ایکو ہمیشہ رکھ سی اے مال ایکو لمبی دیر تک زندہ رکھ سی اچھا اللہ سیائی حاجی دی سوچ چنگی ہے یا نو اللہ کریم نے فرمائے اگر میں اللہ کے ہوں میرا جواب ہے کلا خطیب کو آکھو مولوی کو آکھو تاجر کو آکھو نواب کو آکھو دکاندار کو آکھو جنہی نیت مال موت کے بچیں دے جنہی نیت مال بیماری کے بچیں دے جنہی نیت مال پریشانی کے بچیں دے ایک کو آکھو کلا ایمیں نہیں تھی سکتا مارکہ سننے بیٹھے ہو کلا تو سانڈا سو وستی آلے ہو تو آدھے وچوں کوئی ہو جیاں مالدار جڑا فوت نہ تھیا ہوئے ایو جیاں کوئی خان دسا ہو جڑا فوت نہ تھیا ہوئے ساڑھے ڈیرہ غازی خان دا سب تو وڈا خان جہنے نال دا ڈی جی خان ہے آج تک کوئی خان نہیں آیا جہنے نا غازی خان جہنے نا ڈیرہ غازی خان مشہور ہے غازی خان نہیں ریا غازی خان کو غازی خان دے ڈیرے نہیں بچایا غازی خان کو غازی خان دے مال نے نہیں بچایا غازی خان کو غازی خان دی جداد نے نہیں بچایا اللہ فرمیدے او زمیندارو زمینہ بندے کو نہیں بچے جا او جدادیں آنے ہو جدادہ بندے کو نہیں بچے جا کلا یہ مطلب ہے مال کٹھے کرن دی لوڑی کہیں نہیں کلا دا مطلب ہے مال گڑن دی لوڑی کہیں نہیں کلا دا مطلب ہے مال دی خاطر عیب ٹٹولن دی لوڑی کہیں نہیں کلا دا مطلب ہے لوگے کو مال دی خاطر موت تانے مارن دی لوڑی کہیں نہیں اگو اللہ پاک نے کتنا سخت جملے بولن اللہ فرمائے دے اپنی پھوت ودا ہویا ہے اپنی پھوت ودا ہویا ہے آدھے میرا مال ہے آدھے میری جداد ہے آدھے میرا پیسہ ہے میں کو پیسہ بچے سی بیماری کے بچے سی موت کے بچے سی اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمائے کلا
لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ۔ اتھا لفظ ینبذن تے غور کر، خاص کر پیسے کٹھے کرنا لے تے غور کرو جڑے بیٹھے ہو، جے غور کانوے بیٹھے کریں دے تو نا گھنا تو رہا۔ میں کو پتہ ہے جڑے گانڈ بدھی رہن دے ہو، پیسے لکائی رہن دے ہو، مرلے گلیں دے ہو بدے۔ اللہ بھامیں گھار کریں گوشت نہیں پکا، اللہ بھامیں بالیں کو چنگے ادارے اس تعلیم نہیں دیونی، ہوئے دیکھ جوانے کو اے ممانے ڈھیر ودے نہیں۔ سنو ذرا اللہ کیا آدھے، ذرہ ہی اللہ نے عزت دا لفظ نہیں بولیا، بلکہ اللہ نے ینبذن کے مال کٹھے کرنا لے کو ذلیل کیتے۔ غور کرو، میں لفظ دا ترجمہ کرے نا، آپ سمجھا ہے اللہ نے عزت کی دیئے یا ذلت دی تھی سی۔ اللہ کریم نے فرمایا جڑا مال کٹھا پیا کرے تے جیندی نیتیں میں موت کے بچنے سا، اللہ فرمائے دے لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، قیامت چلنے کو پکڑ کے حطمہ دے اندر سٹ دیتا ویسی، بلا دیتا ویسی کہنا، داخل کیتا ویسی کہنا، ایک کو بھیج دیتا ویسی کہنا، ایک کو روانہ کیتا ویسی کہنا۔ یا اللہ ایک کو کیا کیتا ویسی، اللہ فرمائے دے میرے کی طرف اے میرے ہاتھ جو بوتل ہے، ایڈے دیکھو وقتی تواری جان نہیں چھوڑے گا، اے ہاتھ کیا ہے، اے میں بندہ ای بوتل کو چاہ کے اچھلے، میں عزت کیتی ہے یا ذلیل کی تم پر لے کو؟ میرے کی کوئی بندہ پانی مانگے میں وہ اچھل کے دے، میں عزت کرنا پیا اسا، وہ ذلیل کرنا پیا اسا؟ ہاں اللہ فرمائے دے جڑا مال کٹھا پیا کریں عاداتی سی لوگیں کو منہ تے تانے مارن دی، عیب ٹٹولن دی تے پیسہ کٹھا کرن دی۔ اللہ فرمائے دے لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ایکو حطمہ دے اندر جہنم دی وادی جندہ نوائے حطمہ دے اندر ایکو سٹ دیتا ویسی پھینک دیا جائے گا۔ تے کو پتہ ہے کیری شے سٹی میں دیئے، کون سی چیز ہے جسے پھینک دیا جاتا ہے؟ ہمیشہ ٹشو سچا میں دے، ہمیشہ وہ چیز سٹی میں دیئے جڑی فضول ہوئے، ہمیشہ وہ چیز اچھلی میں دیئے جہدی کوئی اہمیت نہ ہوئے، جہدی کوئی قیمت نہ ہوئے۔ اللہ فرمائے دے اے اپنی قیمت بناون دے چکر جرائے گئے، اپنے آپ کو مالدار بناون دے چکر جرائے گئے، اپنے آپ کو عزت لیون دے چکر جرائے گئے، لیکن سادہ کام میں لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اسا پکڑ گئی کو حطمہ دے اندر اچھل دے بڑے، بغیر کہیں دی خاطر کیتے، بغیر کہیں دی پرواہ کیتے، کہیں کو اکھیں بند کر کے چوپ کر کے انہیں سٹ دیونا، ان دی قدر و قیمت دے بغیر، اے ہوندے ینبذن۔ اللہ فرمائے دے ایسا اچھل سٹنے اے ودے مال کمیلا۔ یا اللہ اے حطمہ کیا ہے، حطمہ کیا ہے، میں بنگال مکینہ پیا، حطمہ کیا ہے؟ اللہ فرمائے دے وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، تو آپ کو کیا پتا حطمہ کیا ہے؟ یا اللہ حطمہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمائے دنیا کائنات والے ہو، یہ جڑی حطمہ ہے، حطمہ دا معنی ہے یہ توڑ پھوڑ کرنا لی جہنم، جڑی ایک روجے کو کٹ چھوڑے، جڑی ایک روجے کو کھا چھوڑے، جڑی ساری چیزیں کو بھسم کر دے وے، جڑی ساری چیزیں کو ختم کر دے وے، جڑی چیز تسا جہنم میں سٹیں دے ہو سو، اے جہنم سارے دا ملیا میٹ کرے لیا سی، سارے کو تروڑ پھروڑ کرے لیا سی۔ اللہ دے پاک پیغمبر دی حدیث ہے، صحیح البخاری دے اندر ہے، آپ نے فرمایا لَقَدْ رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْتَمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، میں اللہ دے پیغمبر فرمائے جہنم کو ڈٹھے میں، جہنم دا بعض حصہ، جہنم دے بعض حصے دی توڑ پھوڑ کی دی بیا، کھندا بیا۔ میں اللہ پاک نے منہ دے اتے تانے مارنا لے بندے کو، کانڈ پچھوئے تلاش کرنا لے بندے کو، میں اللہ پاک نے مال جمع کرنا لے بندے کو، تے مال جمع کر کے گڑنا لے بندے کو، میں اللہ پاک نے ایسی جہنم دی وادی جسٹنے، جیڑی وادی ایک دوجے کو کھندی پیو سی، نار اللہ الموقدہ۔ اللہ پاک نے
فرمائے تو اب ڈھیر وضاحت دی لوڑ نہیں، ہوتا مادہ تعارف اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ فرمائے دے نار اللہ، اے اللہ دی جہنم ہے، اللہ دی جہنم ہے الموقدہ۔ اللہ فرمائے دے اے اللہ نے آپ بھڑکائیے، اے اللہ نے آپ بھڑکائیے، اے اللہ نے آپ بھڑکائیے۔ بے نماز علی جہنم دی بھا فرشتے بھڑکے سن، جڑا روزہ خورے اون دی جہنم علی بھا فرشتے بھڑکے سن، جڑا دنیا دے باقی جرمان دے مجرمن انہاں دی جہنم دی بھا فرشتے بھڑکے سن۔ لیکن جڑے ویلے دنیا کما منالا تے سخاوت نہ کرنالا، بخل کرنالا، پیسہ کٹھا کرنالا، لوگے تے تانو تشریح کرنالا، لوگے دے عیب تلاش کرنالا، جڑے ویلے ایدی واری آسی اللہ فرمے دے نار اللہ الموقدہ، میں اللہ نے آپ بھڑکاونی ہے، اللہ دی بھڑکی ہوئی آگوں میں جے کو اللہ بھڑکاوے اے تیار ہے، بھڑک دی پئی ہے کہیں دے واسطے جرے مال کٹھا کرن بخل کرن تے سارا نہیں۔ اچھا ساڑے ایہو کچھ نہیں، یا عیب تلاش کرنے یا تانا مارنے یا مال کٹھا کرنے، بھئی یوں ہی ہے نا چکر، بھی تو کوئی خوبی کہنی نا ساڑے۔ اللہ فرمے دے کو کیا پتا ہوتا با کیا دے اللہ دی بھڑکائی ہوئی آگے، یا اللہ اگر اللہ نے بھڑکائی ہے تو کیا مطلب ہے؟ اگلے گال تے سن اللہ فرمے دے ای بھاد یہ کبھی تعریف بھی ہے، یا اللہ کیا تعریف ہے؟ اللہ فرمے دے اللہ تطلع علی الافئدہ، اللہ فرمے دے جڑے ویلے کو ای ہوتا ما دے اندر پاتا ویسی، جڑے ویلے ای جہنم دی بھا دے اندر سچا ویسی، اے بھا پج جے بندے دے دل تک پج ویسی۔ ارڑے کھودرا دل تک کیوں پج سی؟ اے جڑی بھا رب نے بھڑکائیے دل تک کیوں پج سی؟ کری غور کیتے ہوئے ارڑے کھودرا یہ دل تک ایمان سے پج سی، این دی ہو مزالی عادتی دلوں آئی، لو مزالی عادتی دلوں آئی، جامع بالوں و عددالی عادت ہوئی، یہ اصل وچوں پلی تھا نا، یہ وچ تک تے بھا پجڑنی ہے اللہ نے، اصل رولا جو اندر دا اینا دل ہویا نا صاف ستھرا تے ایک رہی عیب تلاش نہ کرے منہ تے تانے نہ مارے اینا ظاہر تا چنگا ہاں، یہ ظاہر دا اللہ را ولی نظر دا، اینا رولا اصل ہاتھ دل دا۔ یہ جڑی بھائے جڑی رب نے بڑھکائی ہے اللہ فرمے نہیں دے دل تک پوج مہنی ہے، دنیا دی بھا دل تک نہیں پوج دی، کیونکہ جو ہی بھا بندے کو لگے نا دنیا دی دل تک پوجن کے پہلے بندہ مر میں دے، بندہ برداشت یہ دل تک تاؤں پوج سی کیونکہ جہنم میں جو موت آمنی کہنی اتنا دے بندہ جیندہ رہا سی، بندے دے موت کہنی آمنی، اللہ کریم نے فرمائے کہ اندے دل تک پوج مجنی ہے، اے جڑی بھائے کہیں دے دل تک جڑا مال کماوے، جڑا مال دی گنتی کرے، جڑا لوگاں اتانے مارے، جڑا عیب ٹولے، اگو اللہ کریم نے فرمائے انہا علیہم مرصدہ، یہ جڑی وادی ہوتا ماں، یہ جڑی جہنم دی وادی ہوتا ماں، جن دے اندر ایک سچا ویسی یاد رکھا ہے دنیا کمانا لے ہو، یاد رکھا ہے غیبتہ کرنا لے ہو، یاد رکھا ہے تانے مارنا لے ہو، یاد رکھا ہے لوگاں دیاں عزتنال کھلوار کرنا لے ہو، یاد رکھا ہے بخل کرنا لے ہو، اے جڑی وادی جے کو رب نے بھڑکائے، اے جڑی وادی جڑی توڑے دل تک اللہ نے پجھاؤنی ہے، ای وادی دی ایک بھی عادت بھی ہے، ای دی ایک بھی علامت بھی ہے، انہا علیہم مؤصدہ، جڑے ویلے دے اندر بندے کو سٹ دیتا ویسی، کوئی روشندان، کوئی کھڑکی، کوئی دروازہ، کوئی سوراخ نہیں ہونا، اے وادی ہر پاسے بند ہوگی۔ چھپر بنے دے رہنے ہو نا بھالا تے روشندان گلے شلے رکھ دے ہو کہنا تے جیڑے کوٹھے کمرے چ روشندان نہ ہوئے تو ان دے اندر بھا بال دے ہو، ول بندے دا کیا حال ہو سی؟ دسو ہر پاسو بند ہوئے کیا حال ہو سی؟ ایو کام تا تھے مریالے مار کا جلے برف باری دیکھن گیا، کیا خیال ہے؟
اندر جڑے ویلے ساری گاڑی بند ہی کیڑا سوراخ ہی کہنا اے تھائی مر گئے تے ہووے اندروں جیتا بھاپ ہی بھڑک دی ہووے بھڑکائی رب نے ہووے تے ہووے ہر پاسو باندے دسا حشر گیا ہو سی اچھا اللہ سہی آئے بات بھائے جکیویں بتاؤ سی اللہ فرمینے بات سائیں وادی دے اندر پلر کھڑے کرے سو ایکو پلر دے نال سامبا تھڑے وڑے اے حال بھی نہ سکسی چل بھی نہ سکسی فی آمد ممددہ اسائیں کوئی ہوتا ماں وادی دے اندر پلر نال بدھنے وڑے یا اللہ اے پلر کیڑی شاید بڑے ہوئے ہو سن اے کنکریٹ دے پلر ہو سن سیمنٹ دے پلر ہو سن سریے دے پلر ہو سن لوہے دے پلر ہو سن اللہ دے کہنا اے ہوتا ماں وادی جری جہنم دی بھائے جکو اللہ نے بڑھگئے اے پلر بھا دے بڑے ہوئے ہو سن انہا پلریں دے نال انہا ستونے دے نال میں اللہ پاک نے کو بدھنے وڑے تے پوری وادی بند کرنے وڑے تے بھا بھی میں اللہ نے آپ بھڑکاؤنی فکر کرو یا اللہ کہہ دے واسطے اللہ کریم نے فرمائے ہوں دے واسطے وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ جیڑا بندہ لوگے دے عیب تلاش کرے جیڑا بندہ لوگے تے الزام لاوے جیڑا بندہ لوگے کو منہ تے تانے مارے کہیں کو غربت دا تانا کہیں کو معذوری دا تانا کہیں کو بیماری دا تانا کہیں کو چھوٹے قدوان دا تانا کہیں کو کیڑی شے دا تانا کہیں کو کیڑی شے دا تانا اللہ فرمے دے جیڑا تانے مارے جیڑا بندہ غیبتاں کرے یا الزام لاوے ایدے واسطے میں اللہ نے ہوتا ماں بنائی ہے تے جیڑا مال کٹھا کریں مال کٹھا کرن دے بعد تے مال اگنے تے بخل کرے خرچ نہ کرے جیڑا خرچ نہ کرے جیڑا مال کٹھا کرے تے خرچ نہ کرے ایدے واسطے بھی یہ ہلاکت ہے کٹھا کرنے چ کوئی حرج نہیں کر ضرورت دیتا ہاتھ لیکن کٹھا کرن کو زندگی دا مقصد تے نہ بڑا ول کٹھا کر کے کنجوسی تے نہ کر بخل تے نہ کرے چھوٹی جی صورت ہے نو ہے تینیاں مختصر دیاں تعارف توڑے سامنے کرائمی ان دے اندر ایک عیب اللہ نے دسائے جڑا توڑے سارے پاتا ویندے وہ ہے کہیں کو منہ تے تانے مارنے یا کہیں دے کانڈ پیچھو باتاں کرنیاں یہ بہت بڑی ہلاکت ہے بہت بڑی تباہی ہے بہت بڑی بربادی ہے اور یہ سزا بھی اللہ پاک نے ذکر کر دیتی ہے جو اللہ نے ایک وادی رکھی ہے جنہنا ہوتا مائے جڑی توڑ پھوڑ کریں دیئے ان کو اللہ نے بھڑکائے ان دے اندر اللہ نے پاونے اور ان کو اللہ نے بند کرنے وڑے انہا علیہم موسادہ بل بند کر کے اللہ نے فی آمد ممددہ بھا دے پلر بنا کے کو اللہ نے بات دیمڑے اور بھا ای بندے دے دل تک پجسی کیونکہ ان دی جڑی بیماری ہے ان دی وجہ ان دا دل ہا اللہ تو دعا اللہ عمل دی توفیق بخشے